میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی بے حد و حساب حمد و ثنا نبی مکرم سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد انتہائی عزت اور احترام کے لائق سامعین ذی قدر میرے دینی اور یقینی دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، تفسیر اعجاز القرآن کے حوالے سے اگلے درس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور آج انشاءاللہ العزیز ہم سورہ یوسف کے 12ویں رکوع کی تفسیر اور اس کے ساتھ ساتھ یہ 13ویں سپارے کا 6واں رکوع ہوگا، اور آیت کا نمبر شمار ہے 105۔ سورہ یوسف 13واں سپارہ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَاتٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور کتنی ہی نشانیاں ہیں آسمانوں اور زمین میں کہ لوگ ان پر گزرتے ہیں اور ان سے بے خبر رہتے ہیں، اور ان میں اکثر وہ ہیں کہ اللہ پر یقین نہیں لاتے مگر شرک کرتے ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں حقیقتاً جو خطاب فرمایا وہ مشرکین کے حوالے سے فرمایا کہ مشرکین زمین و آسمان کی نشانیوں کو دیکھتے ہوئے گزرتے ہیں، اور موسموں کا جیسا کہ اپنے وقت پر آنا ہے، سورج اور چاند کا اپنے وقت اور اپنے مدار کے اندر رہتے ہوئے حرکت اور گردش کرنا ہے، یہ ایک مقررہ نظام ہے جو یقیناً ایک بہت بڑی طاقت کے زیر تسلط ہے، اور یہ اتنا بڑا انتظام، اتنی بڑی کائنات کو اگر سنبھالنے والی کوئی ذات ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہی اس نے کائنات کو پیدا کیا، اور کتنی ہی بڑی بڑی قوتیں، طاقتیں رکھنے والی قومیں ہواؤں سے عذاب میں مبتلا کر دی گئیں، اور اس کے علاوہ زمین میں زرعی پیداوار ہے، اور اسی زمین سے کھیتی باڑی جب کی جاتی ہے تو ایک ہی زمین سے مختلف انواع کی کھیتیاں جو ہیں وہ برآمد ہوتی ہیں، اور حیوانوں اور انسانوں کی تولید اور نشو و نما کا نظام واحد ہے۔ یہ جو نظام ہے اس کی وحدت بتاتی ہے کہ اس نظام کا بنانے والا بھی کوئی ہے، اور وہ وحدہ لا شریک ہے۔ غرض آسمان اور زمین میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہزاروں لاکھوں نشانیاں موجود ہیں، اگر دل بینا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان نشانیوں پر غور و فکر کر کر اس کی ذات کی معرفت حاصل کی جا سکتی ہے، لیکن ایسا ہے نہیں۔ یمرون علیہا وہم عنہا معرضون، اس آیت میں اس کا بیان ہے کہ وہ ان سے بے خبر رہتے ہیں، ان کے دل بینا نہیں ہیں، دل کی آنکھیں بند ہیں۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وما یؤمن اکثرہم باللہ الا وہم مشرکون، اور ان میں اکثر وہ ہیں کہ اللہ پر یقین نہیں لاتے مگر شرک کرتے ہوئے، یعنی ہے بھی مشرک اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کو بھی مانتے ہیں۔ بعض بد مذہب اس آیت کا انطباق جو ہے وہ اہل سنت پر کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ ہم مانگتے ہیں، اور ان لوگوں کو سب سے زیادہ شریر لوگ کہا جاتا ہے کہ جو آیتیں کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے اتری ہوں، ان آیات کو اہل اسلام اور اہل ایمان پر منطبق کر دیا جائے۔ اور قرآن کی بہترین تفسیر وہی ہے جو قرآن اپنی خود تفسیر کرتا ہے۔ اس آیت سے مراد مشرکین ہیں جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو رازق بھی مانتے ہیں اور خالق بھی مانتے ہیں، لیکن امور کائنات کے اندر تدبیر کرنے میں اپنے بتوں کو اللہ کے برابر بھی تصور کرتے ہیں۔ اب اس حوالے سے میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی 2-3 آیات پڑھ دوں تاکہ جو میں نے تفسیر آپ کے سامنے بیان کی ہے وہ بالکل واضح ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سورہ زخرف کے آیت نمبر 87 میں ارشاد فرماتے ہیں، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ۔
کہ اگر آپ ان مشرکین سے سوال کریں گے کہ تمہیں کس نے پیدا کیا، تو دیکھیں یہاں پر سوال کیا جا رہا ہے کہ تمہارا خالق کون ہے، تو مشرکین کیا کہیں گے؟ لَيَقُولُونَ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، وہ کہیں گے ضرور اللہ نے ہمیں پیدا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر ان سے کہو کہ وہ کہاں بھٹک رہے ہیں۔ تصور ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اللہ کو خالق مانتے ہیں، لیکن میں پہلے عرض کر چکا کہ وہ امور کائنات کے اندر برابری کی سطح پر اپنے بتوں کو اللہ کے برابر سمجھتے ہیں کہ کائنات کی تدبیر، امور کی تدبیر اللہ تعالیٰ تنہا نہیں کر سکتا، نعوذ باللہ۔ ان امور کے اندر ہمارے جو بت ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک ہیں۔ اب ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ الانعام آیت نمبر 63 اور 64 کے اندر بھی انہی لوگوں کا بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر تدعونہ تضرعا وخفیا لئن انجانا من هذه لنکونن من الشاکرین قل اللہ ینجیکم منہا ومن کل کرب ثم انتم تشرکون، کہ آپ پوچھئے کہ تمہیں سمندر اور خشکیوں کی تاریکیوں سے کون نجات دیتا ہے جس کو تم عاجزی اور چپکے پکارتے ہو، اگر وہ ہمیں اس مصیبت سے نجات دے تو ہم ضرور شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے۔ آپ کہیے کہ تمہیں اس مصیبت سے، ہر سختی سے اللہ ہی نجات دیتا ہے، پھر بھی تم شرک کرتے ہو۔ تو معلوم ہوا کہ یہ آیت بت پرستوں کے لیے اتری ہے۔ اور ایک اور آیت نے اس مسئلے کو بڑا واضح کیا، سورہ العنکبوت ہے، آیت نمبر 61 ہے، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، آپ ان سے سوال کیجئے کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا اور سورج و چاند کو کس نے مسخر کیا، تو ضرور کہیں گے اللہ تعالیٰ نے، پھر وہ کہاں بھٹک رہے ہیں۔ تو جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی خالق مانتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ان کے ہاں ایک تصور تو ضرور موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، اللہ تعالیٰ ہے اور ہمارا خالق ہے، لیکن وہ اس کے ساتھ ساتھ امور تدبیر کے اندر یا تدبیرات کائنات کے اندر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بتوں کو شریک مانتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اکیلا تنہا یہ سارے انتظامات اور انصرام نہیں سنبھال سکتا، اور اللہ تعالیٰ نے اسی بات کی تردید قرآن میں فرمائی ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اللہ تعالیٰ کا کوئی ولی نہیں ہے اس کی کمزوری کی بنا پر، یعنی اللہ کو کمزور سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ ایسے خرافات سے ہمیں پناہ عطا فرمائے۔ اگلی آیت مبارکہ ہے أَفَعَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، کیا وہ اس بات سے بے خوف ہیں کہ ان پر اللہ کے عذاب سے چھا جانے والی مصیبت آ جائے یا ان پر اچانک قیامت آ جائے اور انہیں خبر بھی نہ ہو؟ أَفَعَمِنُوا، کیا وہ اس بات سے بے خوف ہیں کہ یعنی جو لوگ اللہ کی وحدانیت کا اقرار نہیں کرتے اور شرک کی نجاستوں میں ملوث ہیں، غیر اللہ کی عبادت کرنے میں مصروف ہیں، کیا انہیں اس بات کا خوف نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے کی وجہ سے ان پر اللہ کا ایسا عذاب آئے گا جو انہیں ایسی گرفت میں لے گا جیسا کہ یہ اپنے گرد و نواح کی آبادیوں کو اجڑا ہوا دیکھتے ہیں؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا میں بھی ان کے لیے عذاب ہے اور اللہ تعالیٰ انہیں دائمی عذاب میں مبتلا کر جہنم کے اندر ڈال دے گا۔ اگلی آیت ہے قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، تو تم فرماؤ یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں اور میری پیروی کرنے والے کامل بصیرت ہیں، اللہ ہر عیب سے پاک ہے اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں یا میں شرک کرنے والا نہیں ہوں۔ کل آپ صرف خطاب ہے، آپ ان مشرکین سے فرما دیں کہ اللہ کی وحدانیت اور دین اسلام کی دعوت دینا یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس پر ایمان لانے کی طرف بلاتا ہوں، میں اور میری پیروی کرنے والے کامل یقین اور معرفت پر ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ دنیاوی معلومات کسی کی جتنی مرضی زیادہ ہو یا دنیاوی علوم و فنون کے اندر وہ جتنی مہارت بھی رکھتا ہو، وہ اس وقت تک صاحب بصیرت نہیں ہے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق نظریات و عقائد نہ رکھتا ہو، چاہے وہ عقیدہ توحید ہو، قبر کا عذاب ہو، قیامت کا دن ہو۔ جس نے ان عقائد و نظریات میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کہی ہے وہی صاحب بصیرت ہے، وہی صاحب معرفت ہے، اگرچہ دنیاوی علوم کے لحاظ سے وہ بے بہرا ہو، یعنی اس کے پاس دنیاوی علوم نہ ہو۔ اور جس شخص کے پاس دنیاوی علوم تو ہیں لیکن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے اختلاف رکھتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے نظریات اور بتائی گئی تعلیمات سے اختلاف رکھتا ہے، تو ایسا شخص صاحب بصیرت نہیں ہو سکتا۔
دنیاوی لحاظ سے تو وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن وہ صاحب بصیرت نہیں ہے، وہ بیوقوف ہے، سفیہ ہے، جاہل ہے، کیونکہ اسلام کے ہاں علم کا معیار معرفت خداوندی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ہی ایک ملتا جلتا مضمون آگے غالباً، جو مجھے غالب گمان ہے، سورہ روم میں بھی فرمایا کہ یہ دنیاوی علوم کو جانتے ہیں لیکن آخرت کے متعلق کچھ نہیں جانتے۔ اگلی آیت ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقُوا أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اور ہم نے تم سے پہلے جتنے رسول بھیجے وہ سب شہروں کے رہنے والے مرد ہی تھے جن کی طرف ہم وحی بھیجتے تھے، کیا یہ لوگ زمین پر نہیں چلے تاکہ دیکھ لیتے کہ ان سے پہلوں کا کیا انجام ہوا، اور بے شک آخرت کا گھر پرہیزگاروں کے لیے بہتر ہے، تو کیا یہ سمجھتے نہیں۔ اصل میں منکرین نبوت کا کہنا یہ تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی رسول ہی بھیجنا ہوتا تو وہ کسی فرشتے کو بھیجتے، اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہتے تھے یہ تو ہماری طرح بشر ہیں، ہماری طرح عام انسان ہیں، نعوذ باللہ۔ اللہ نے انہی لوگوں کے عقیدے اور نظریے کی تردید فرمائی ہے کہ آپ سے پہلے بھی جتنے انبیاء اور رسل بھیجے گئے ہیں وہ مردوں سے ہی تھے، اور کسی جن یا فرشتے یا عورت کو رسول نہیں بنایا گیا۔ اب ظاہری سی بات ہے کسی فرشتے کو اگر رسول بنایا جاتا تو کئی سوالات اور اشکالات اکٹھے ہو سکتے تھے۔ مثلاً اب اس کی پیروی کیسے ہو سکتی ہے، یہ تو اپنی جنس اور نوعیت کے لحاظ سے نور ہے، وہ یہ افعال کو بآسانی کر سکتا ہے، انسان نہیں کر سکتا، یہ پہلا سوال اٹھنا تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب انسانوں میں سے کسی ایسے شخص کو مبعوث کیا جائے گا جو انسان ہوگا، تو اتباع کرنے والوں کے لیے کوئی چیز بھی اتمام حجت کے طور پر ان پر مکمل کر دیا کہ کوئی بھی سوال اور اعتراض جو ہے نا وہ باقی نہیں رہے گا، کہ جو آئے ہیں وہ بھی انبیاء رسول ہیں اور انسانوں میں سے ہیں، اور ان کی اتباع کرنا کوئی مشکل امر نہیں ہے۔ انہوں نے انسانوں میں رہتے ہوئے، انسانوں کی دنیا میں رہتے اور بستے ہوئے اپنے کردار کو ایسے بنایا ہے کہ ان کا ہر عمل قابل تقلید بنا دیا گیا۔ یہاں سے ان لوگوں کا بھی رد ہو رہا ہے جن کا نظریہ یہ ہے کہ سیدہ مریم جو ہیں وہ نبیہ تھیں۔ یہ ان گمراہ لوگوں کا بھی رد ہے جو خواتین کے لیے نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ، جو شخص بھی جو بھی نبی بنا وہ مردوں میں سے ہی تھا، اور مردوں کے علاوہ یہ نبوت نہ عورتوں کو دی گئی ہے، نہ ہی فرشتوں کو دی گئی ہے، نہ ہی جنات کو دی گئی ہے۔ اگلی آیت مبارکہ ہے حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَن نَّشَاءُ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، یہاں تک کہ جب رسولوں کو ظاہری اسباب کی امید نہ رہی اور لوگ یہ سمجھے کہ ان سے جھوٹ کہا گیا، تو اس وقت ان کے پاس ہماری مدد آ گئی، تو جس سے ہم نے چاہا اسے بچا لیا گیا، اور ہمارا عذاب مجرموں سے پھیرا نہیں جاتا۔ یہ آیت ایسی آیت مبارکہ ہے کہ اس کے متعلق تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ بات کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں، کیونکہ یہاں پر انبیاء علیہم السلام کے حوالے سے ایک غلط کنسیپٹ ہے، ایک غلط نظریہ ہے کہ انبیاء اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مایوس ہو گئے۔ یاد رکھیے کہ مایوسی جو ہے اسی صورت میں ہم نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے حوالے سے پڑھا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے مگر کافر، تو نعوذ باللہ اس مایوسی کا انتساب یا اس مایوسی کی نسبت ہم انبیاء علیہ السلام کی طرف کیسے کر سکتے ہیں؟ بلکہ اللہ سے مایوس ہونا یہ کسی کمزور سے کمزور بھی مسلمان اور اہل ایمان میں سے کسی فرد سے یہ بات متوقع نہیں ہے، تو جائے کہ انبیاء علیہ السلام کے لیے یہ بات کہی جائے کہ وہ اللہ سے مایوس ہو گئے۔ اس آیت کی جو تفسیر ہے وہ یہ ہونی چاہیے، اور اسی تفسیر کو علامہ راضی رحمۃ اللہ علیہ نے ترجیح دی ہے، کہ وہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام یا رسل یہ اپنی امتوں کے ایمان لانے سے مایوس ہو گئے، اور ان امتوں نے ان کی دعوت کو قطعاً قبول نہ کیا، اور بار بار ان کی توجہ دلانے پر بھی ان امتوں کے کان پر جوں تک نہیں رینگی۔ تو انبیاء علیہ السلام اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوئے،
یہ اپنی قوم کے ایمان لانے سے مایوس ہوئے۔ اگر یہ تفسیر کی جائے گی تو اس سے بہت سے اشکالات جو ہیں وہ رفع ہو جائیں گے۔ اکابر علماء کرام میں اس تفسیر کو بھی بیان کیا گیا ہے، اور یہی اقرب الی الحقیقت ہے کہ اسی کو بیان کیا جائے۔ رسولوں نے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق اپنی قوموں کو دعوت دی ہے، تو وہ دعوت ان کی قوموں پر اثر انداز نہیں ہوئی، اور ان کی قوموں نے ان کو سختی کے ساتھ نپٹا ہے۔ اپنی قوموں کے ساتھ وہ جب دعوت کا معاملہ کر رہے تھے، ان کی قوم ان کی تردید کر رہی تھی، ان کو جھوٹا کہہ رہی تھی، ساحر کہہ رہی تھی۔ تو یہ جو معاملہ ہے یہ اس حوالے سے ہے۔ اس کی تفسیر اس کے علاوہ یہ کرنا کہ رسول جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے نا امید ہو گئے، استغفر اللہ، اللہ سے کون نا امید ہو سکتا ہے؟ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِّبُوا، اور لوگ یہ سمجھے، یہاں پر یہ نہیں کہ انبیاء یہ سمجھے کہ ان سے جھوٹ بولا گیا اللہ کی بارگاہ سے، استغفر اللہ کے لیے جھوٹا ہونے کا نظریہ اور عقیدہ تو کسی کمزور ایمان رکھنے والے شخص سے بھی متوقع نہیں۔ تو یہاں پر ہے وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِّبُوا، اور وہ سمجھے کہ ان سے جھوٹ بولا گیا۔ یہاں پر وہ سمجھے ان سے جھوٹ بولا گیا، اس سے مراد ان کی قومیں ہیں، یعنی انبیاء علیہ السلام نے ان کو دعوت دی، انہوں نے دعوت قبول نہیں کی، انبیاء اپنی قوم سے مایوس ہو گئے، یہ ایمان نہیں لائیں گے، چونکہ عذاب میں تاخیر ہو رہی تھی تو ان کی قوموں نے سمجھا کہ انبیاء نے ہم سے جھوٹ بولا ہے۔ جاءہم نصرنا، پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آپ پہنچی، کس صورت میں؟ کسی عذاب کی صورت میں، انبیاء علیہ السلام کی تائید میں، اور جو وہ بات کہہ کر ڈراتے رہے اپنی قوموں کو، اس بات کے حوالے سے اس مسئلے کو بیان کیا جا رہا ہے۔ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، اور ہمارا عذاب مجرموں سے نہیں پھیرا جاتا۔ دیکھیں اگلی آیت نے بڑا مسئلے کو واضح کیا ہے کہ ہمارا عذاب مجرموں سے پھیرا نہیں جاتا، تو اس کا مطلب ہے جو پیچھے ذکر کیا گیا کہ انہوں نے گمان کیا کہ ان سے جھوٹ بولا گیا، اس سے مراد مجرمین ہیں، کیونکہ آگے جس عذاب کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ بھی مجرمین کا ہے۔ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، اور ہمارا عذاب مجرموں سے نہیں پھیرا جاتا۔ اب اس آیت کی تفسیر یہ ہوئی کہ انبیاء نے دعوت دی، ان کی قوموں نے انکار کیا، وہ اپنی قوموں کے ایمان لانے سے مایوس ہوئے، نہ کہ اللہ تعالیٰ سے مایوس ہے کہ اللہ نے ان سے جھوٹ بولا، استغفر اللہ، نعوذ باللہ من ہذہ الخرافات۔ اور انبیاء علیہ السلام نے جن قوموں کو دعوت دی، وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِّبُوا، انہوں نے سمجھا کہ ہم سے جھوٹ بولا گیا۔ اگر یہ نبی سچے ہوتے، یہ کفار کا عقیدہ ہے اور نظریہ ہے کہ اگر نبی سچے ہوتے تو ہم پر عذاب کیوں نہ آ چکا ہوتا، تو اسی اثناء میں اللہ تعالیٰ کے عذاب نے ان کو اپنی پکڑ میں لیا۔ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، اور ہمارا عذاب مجرموں سے نہیں پھیرا جاتا۔ جب آپ اس آیت کی یہ تفسیر کریں گے تو الحمدللہ آپ بہت سی تعویلات کرنے سے محفوظ رہیں گے، آپ بہت سی علمی پیچیدگیوں سے محفوظ رہیں گے، اور نعوذ باللہ آپ انبیاء علیہ السلام کی گستاخیوں سے بھی محفوظ رہیں گے۔ آخری آیت ہے اس رکوع کی، لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، بے شک ان رسولوں کی خبروں میں عقل مندوں کے لیے عبرت، یہ قرآن کوئی ایسی بات نہیں جو خود بنا لی جائے، لیکن یہ قرآن ان کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے جو اس سے پہلے تھیں، اور یہ ہر چیز کا مفصل بیان ہے، اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قصے کو بہترین قصہ فرمایا، اور فرمایا کہ بے شک ان رسولوں کی خبروں میں عقل مندوں کے لیے عبرت ہے۔ دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں کتنی حکمتیں ہیں، حضرت یعقوب کا صبر کرنا، حضرت یوسف کا صبر کرنا، اور ان کو اس بلندی کے مقام تک اللہ کا پہنچا دینا جو اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا اور ان کے لیے مقرر کر دیا گیا تھا۔ بھائیوں کا پشیمان ہو کر حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے حاضر ہونا، اپنے معاملے میں جو ان سے کوتاہی ہوئی اس کا اعتراف کرنا، حضرت یوسف علیہ السلام کے تبرکات سے حضرت یعقوب کو فائدہ ملنا، عورت کے مکر سے بچنے کے حوالے سے بھی یہ صورت اہم اپنے اندر اسباق رکھتی ہے۔ اس میں بہت سے اسباق ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، کہ ان خبروں سے عقل مندوں کی آنکھیں کھلتی ہیں۔ ان کے لیے قرآن واضح کر رہا ہوتا ہے کہ کیا کیا اس معاملے کے اندر حکمتیں تھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ،
اور یہ کوئی بناوٹی بات نہیں ہے، قرآن اگلے کاموں کی تصدیق ہے۔ اچھا، یہ پہلی چیزوں کی تصدیق کر رہا ہے، پہلی کتابوں کی تصدیق کر رہا ہے، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، یہ ان کی تصدیق کر رہا ہے۔ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ، اور قرآن اپنے اندر بہت سے علوم غیبیہ کی تفصیلات بھی رکھتا ہے۔ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور یہ ہر چیز کا مفصل بیان ہے مسلمانوں کے لیے۔ قرآن میں تفصیل ہے علوم غیبیہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اس میں حلال اور حرام کی تفصیلات ہیں، حدود اور تعزیرات کی تفصیلات ہیں، واقعات ہیں، نصائح ہیں، مثالوں سے ہر چیز کا مفصل بیان ہے۔ مسلمانوں کے لیے قرآن ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے، کیونکہ وہ سے نفع حاصل کرتے ہیں۔ اس آیت سے سید اعلیٰ حضرت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پر بڑی زبردست دلیل پکڑی ہے کہ قرآن علوم غیبیہ کی قبیل سے ہے، اور قرآن خود کہہ رہا ہے وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ قرآن تفصیل ہے ہر چیز کی، ہر چیز کی تفصیل ہے۔ اگر آپ کہیں کہ لوح محفوظ، تو یہ لوح محفوظ کی بھی تفصیل ہے، جیسا کہ سورہ یونس میں ہم اس پر بیان کر چکے ہیں۔ یہ ہر چیز کی تفصیل ہے۔ قرآن تمام علوم غیبیہ کا مجموعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اے نبی، جو آپ نہیں جانتے تھے اللہ نے آپ پر فضل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر ان علوم کو ظاہر کر دیا جو آپ پہلے نہیں جانتے تھے۔ ایک جگہ فرمایا وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ زمین و آسمان کے جتنے بھی غیب ہیں وہ کتاب مبین کے اندر ہیں۔ ہمارے مخالفین فوراً کہتے ہیں کہ یہاں سے مراد لوح محفوظ ہے، تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، قرآن نے خود کہہ دیا کہ قرآن و تفصیل الکتاب، قرآن لوح محفوظ کی بھی تفصیل ہے۔ اگر علوم غیبیہ، علم ما کانا ما یکون، جو ہو چکا، جو ہونے والا ہے، وہ لوح محفوظ میں ثبت ہے، تو قرآن اس کی بھی تفصیل ہے، قرآن اس کے علوم کی بھی تفصیل بیان کرتا ہے۔ اب یہاں پر کچھ لوگ یہ بھی بات کرتے ہیں، دیکھیں جی قرآن میں اگر تمام علوم غیبیہ ہیں تو 4 سنتیں کدھر لکھی ہیں، ظہر کے 4 فرض کدھر لکھے ہیں؟ اگر قرآن میں ہر چیز موجود ہے تو بھائی آپ ہمارا رد نہیں کر رہے، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتارے ہوئے قرآن کی آیت کا رد کر رہے ہیں۔ اور یہ جو تفصیل کل شیء ہے اور یہ تبیان لکل شیء ہے، قرآن کی تفصیل، یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، آپ اور میرے لیے نہیں ہے کہ ہمیں اس میں نظر آئے کہ 4 سنتیں کدھر لکھی ہیں، 4 فرض کدھر لکھیں۔ ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن کے اندر ہر چیز موجود ہے، اس لیے فرمایا گیا کل شیء، ہر چیز کی تفصیل قرآن میں ہے۔ اگر آپ یہ بات کہہ کر کہ فلاں چیز تو ہمیں قرآن میں نہیں ملتی، فلاں چیز کا بیان قرآن میں نہیں ہے، تو پھر آپ اللہ تعالیٰ کی بیان کردہ آیت کا رد کر رہے ہیں۔ اور یہ معاملہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ہمارے لیے نہیں ہے کہ ہمیں اس میں فلاں چیز نظر کیوں نہیں آتی، فلاں چیز کیوں نظر نہیں آتی۔ قرآن ان سے خود کلام کرتا ہے، وہ صاحب قرآن ہے، ظاہری سی بات ہے ان کے فہم قرآن میں اور ہمارے فہم قرآن میں 100 نہیں، 1000 نہیں، لاکھ نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں گنا کا فرق ہے۔ بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اگر مثال دی جائے تو وہ بیان ہو سکتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن ہر چیز کی تفصیل ہے۔ اس میں سے آپ نے جتنا ہمیں بتایا ہم اس پر مطلع ہو گئے۔ یا کوئی شخص صاحب تقویٰ ہے تو وہ بطور طبیعت رسول، یعنی رسول کی اتباع کی برکت سے قرآن سے کچھ علوم غیبیہ کو مستفاد کر سکتا ہے، یا اس پر قرآن کے بعض علوم ظاہر ہوتے ہیں۔ اگر کوئی اس کی مثال دیکھنا چاہے تو فتوحات مکیہ ہے شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کی، آپ نے قرآن کریم کی مختلف آیات سے مختلف واقعات کا استنباط کیا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے۔ آج اس کے ساتھ ہی یہ رکوع اختتام پذیر ہوا انشاءاللہ العزیز۔ ہم اگلے رکوع کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ یاد رکھیے یہ آخری رکوع تھا سورہ یوسف کا، اس کے بعد بحمدہ تعالی 13ویں سپارے میں سورہ الرعد شروع ہو رہی ہے۔ اگلے درس میں ہم سورہ الرعد کی تفصیلات بیان کریں گے کہ اس کے اندر 6 رکوع ہیں، 43 آیات ہیں، اور اس آیت کے اندر کن کن مضامین کو بیان کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اگلے درس کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہا